يا رحمة للعالمين يا محمد. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیرت پروجیکٹ سیزن 4 ایپیسوڈ 38 صلح حدیبیہ سے پہلے کی مہمات. سریہ عبداللہ بن عتیق رضی اللہ عنہ. بنو نذیر کا سردار ابو رافع ایک سازشی شخص تھا. اسی نے بنو غطفان یعنی بدو قبائل کو جنگ خندق میں مسلمانوں کے خلاف شرکت پر آمادہ کیا تھا. قبیلہ اوس نے یہودی سردار کعب بن اشرف کو قتل کیا تھا کہ جس نے آپ علیہ السلام کے قتل کی سازش تیار کی تھی. اس چیز نے خزرج کے لوگوں کو ترغیب دی کہ وہ بھی کسی اسلام دشمن کو قتل کریں اور اس معاملے میں اوس قبیلے سے مسابقت لے جائیں. ابن ہشام کی روایت کے مطابق خزرج نے آپ علیہ السلام سے ابو رافع یہودی سردار کے قتل کی اجازت مانگی تو آپ علیہ السلام نے اجازت دے دی، لیکن ساتھ میں فرمایا کہ بچوں اور عورتوں کو کچھ نہ کہنا. عبداللہ بن عتیق رضی اللہ عنہ اس مہم کے انچارج قرار پائے اور کل ملا کر 5 یا 6 صحابہ اس میں شریک تھے. صحابہ کی یہ جماعت جب ابو رافع کے قلعے کے پاس پہنچی تو قلعے کے دروازے بند ہو رہے تھے اور لوگ اپنے جانور چرا کر قلعے میں داخل ہو رہے تھے. عبداللہ بن عتیق نے بقیہ ساتھیوں کو پیچھے رہنے کا حکم دیا اور خود قلعے کے دروازے کے پاس سر پر کپڑا ڈال کر ایسے بیٹھ گئے کہ جیسے قضائے حاجت میں مصروف ہوں. صحیح بخاری کی روایت کے مطابق قلعے کے دربان نے انہیں دیکھا تو کہا کہ جلدی کرو، میں دروازہ بند کرنے لگا ہوں. عبداللہ بن عتیق نے جلدی کی اور اندر داخل ہو گئے اور اندر جا کر چھپ گئے. جب دربان سو گیا تو انہوں نے کھونٹی پر لٹکی چابی اتار لی اور قلعے کے اندر کا رخ کیا. اندر محفل سما سجی تھی. عبداللہ بن عتیق نے محفل کے برخاست ہونے کا انتظار کیا. جب لوگ چلے گئے تو عبداللہ بن عتیق سیڑھی چڑھ کر ابو رافع کے پیچھے گئے اور ہر دروازہ بند کرتے چلے گئے تاکہ دشمن کو اگر قلعے میں ان کی موجودگی کی خبر ہو بھی جائے تو بھی اس کے پہنچتے تک وہ ابو رافع کو قتل کر سکے. عبداللہ بن عتیق سیدھے ابو رافع کے کمرے میں پہنچے. ابو رافع اپنے بچوں کے درمیان سویا ہوا تھا. عبداللہ بن عتیق رضی اللہ عنہ کو آپ علیہ السلام کی نصیحت یاد تھی. انہوں نے ابو رافع یہودی کو پکارا تو اس نے پوچھا کون ہے. عبداللہ بن عتیق نے فوراً آواز کی سمت تلوار کا وار کیا. ابو رافع کو ہلکا زخم آیا اور وہ چیخنے لگا. عبداللہ بن عتیق کمرے سے باہر نکل گئے. تھوڑی دیر بعد وہ دوبارہ کمرے میں آئے اور آواز بدل کر پوچھا کہ کیا ہوا. ابو رافع یہودی نے سمجھا کہ اس کا کوئی محافظ آیا ہے. اس نے بتلایا کہ کسی نے مجھ پر تلوار سے حملہ کیا ہے. عبداللہ بن عتیق نے ابو رافع یہودی پر جھٹ سے دوبارہ حملہ کیا اور اسے قتل کر ڈالا. یہ واپسی پر سیڑھی سے گر گئے تھے اور ان کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی. انہوں نے پگڑی سے پنڈلی کو باندھا اور قلعے کے دروازے کے پاس چھپ کر بیٹھ گئے. صبح کے وقت اعلان ہوا کہ ابو رافع یہودی فوت ہو گیا ہے تو یہ سن کر وہ اپنے ساتھیوں سے جا ملے. ابن اسحاق کی روایت میں ہے کہ سب صحابی قلعے کے اندر داخل ہوئے تھے اور ابو رافع کو قتل کر کے واپس آتے وقت قلعے کے اندر آنے والے ایک چشمے میں چھپ گئے تھے. لہذا یہودی انہیں تلاش کرنے کے باوجود نہ ڈھونڈ سکے. واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عتیق رضی اللہ عنہ کی ٹانگ پر ہاتھ پھیرا تو ان کی تکلیف جاتی رہی. وہاں سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ کی تلوار سے ابو رافع مقتول ہوا تھا. واللہ عالم. سریہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ. واقدی اور ابن ہشام کی روایت کے مطابق ابو رافع یہودی کے بعد اسیر بن رزام یہودی سردار بنا. اس نے بنو غطفان کے قبائل سے رابطہ کیا اور انہیں مشورہ دیا کہ ہمیں آگے بڑھ کر مدینہ پر حملہ کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ ہم دفاعی جنگ ہی لڑتے رہیں. آپ علیہ السلام کو اس کی سازش کا علم ہوا تو عبداللہ بن رواحہ کو 3 ساتھیوں کے ساتھ تصدیق کے لیے بھیجا. انہوں نے واپس آ کر تصدیق کی کہ اسیر کے یہی ارادے ہیں اور وہ اس پر عمل پیرا ہے. اس کا خیال ہے کہ مدینہ پر حملہ کرنے سے اسے کچھ نہ کچھ مل جائے گا. آپ علیہ السلام نے دوبارہ عبداللہ بن رواحہ کی قیادت میں 30 صحابہ کا لشکر بھیجا کہ اسیر سے مذاکرات کر کے واپس آئیں اور اسے جنگ سے باز رکھیں. یہ مسلمان دستہ خیبر پہنچا تو اس کی اسیر سے ملاقات ہوئی. انہوں نے اسیر یہودی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خبر دی کہ اگر وہ جنگ سے باز آ جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے خیبر کا گورنر لگا دیں گے. اسیر نے اپنے لوگوں سے مشورہ کیا. کچھ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی یہودی کو برداشت نہیں کریں گے. کچھ نے کہا کہ اچھی آفر لگتی ہے. وہ سوچ میں پڑ گیا اور اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی. عبداللہ بن رواحہ نے اسے آمادہ کر لیا کہ وہ مدینہ چلا آئے. اس نے اپنے ساتھ 30 ساتھیوں کو لیا اور مدینہ روانہ ہو گیا. عبداللہ بن انیس نے اسیر سردار کو اپنے ساتھ پیچھے سواری پر بٹھا لیا.
رستے میں اسیر یہودی کا ذہن بدل گیا۔ یہ قافلہ بھی خیبر سے 6 میل آگے ہی گیا تھا کہ اسیر نے عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ کی تلوار کھینچ لی اور انہیں قتل کرنے کے لیے وار کیا، لیکن انہوں نے اسیر سے تلوار واپس چھین کر اس کی ٹانگ پر دے ماری، جس سے اسیر کی ٹانگ کٹ گئی۔ اسیر کے ہاتھ میں ڈنڈا آیا تو اس نے عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ کا سر پھاڑ دیا۔ اس اچانک لڑائی سے سب مسلمان متوجہ ہو گئے اور باہم لڑائی شروع ہو گئی۔ مسلمانوں نے یہودیوں کو قتل کر دیا، صرف ایک یہودی جان بچا کر بھاگ نکلا۔ آپ علیہ السلام کو خبر ملی تو آپ نے تبصرہ فرمایا کہ ظالموں سے نجات مل گئی۔ عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ کو آپ نے لعاب دہن لگایا تو ان کا زخم جاتا رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا عصا عطا فرمایا اور کہا کہ سنبھال کر رکھنا، قیامت کے دن میں اسی سے آپ کو پہچانوں گا۔ بعد ازاں یہ عصا ان کے ساتھ قبر میں دفن ہوا۔ سریہ قرز بن جابر فہری۔ یہ سریہ شوال 6 ہجری میں ہوا۔ اکل اور ارینا قبیلے کے چند لوگوں نے آپ کے پاس آ کر اسلام قبول کیا۔ ان کے پیٹ خراب ہو گئے تو آپ نے انہیں مدینہ سے 6 میل دور ایر کے پہاڑ کے پاس سل چدر کی چراگاہ میں اونٹنیوں کا دودھ پینے بھیجا۔ یہاں آپ کے غلام یسار مامور تھے۔ یہ چند ہی دنوں میں بھلے چنگے ہو گئے۔ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق انہوں نے اونٹنیوں کے چرواہے کو بے دردی سے قتل کیا، اس کی آنکھوں میں لوہے کی گرم سلائیاں پھیری اور اونٹنیاں ہانک کر لے گئے۔ بنو عمر بن عوف کی ایک عورت کا ادھر سے گزر ہوا تو انہوں نے اپنی قوم کو بتلایا۔ انہوں نے یسار کی میت اٹھا لی اور قبا لے آئے۔ آپ علیہ السلام کو اطلاع ملی تو آپ نے ان کے تعاقب میں قرز بن جابر فہری رضی اللہ عنہ کو 20 شہسواروں کے ساتھ بھیجا۔ رستے میں ایک خاتون ملی جو اونٹ کا کندھا اٹھا کر لے جا رہی تھی۔ اس سے پوچھا گیا تو اس نے بتلایا کہ فلاں ہرہ کے ویرانے میں کچھ لوگ موجود ہیں، انہوں نے یہ مجھے دیا ہے، وہ اونٹ ذبح کر کے اس کی دعوت اڑا رہے ہیں۔ مجاہدین نے ادھر کا رخ کیا۔ وہ کھانا کھا کر فارغ ہوئے تھے کہ گھیرے میں آ گئے۔ انہوں نے ہتھیار پھینک دیے۔ مجاہدین انہیں غابہ کی چراگاہ میں لے گئے۔ ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دیے گئے، ان کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیر دی گئیں اور انہیں سنگلاخ چٹانوں پر پھینک دیا گیا۔ وہ پانی مانگتے تھے لیکن انہیں پانی نہیں دیا گیا، وہ سسک سسک کر مر گئے۔ 15 اونٹنیوں میں سے 14 واپس ہو گئیں، ایک انہوں نے ذبح کر لی تھی۔ سریہ عمرو بن امیہ ضمری۔ ابن ہشام اور ابن سعد کی روایت کے مطابق ابو سفیان نے ایک بدو کو آپ علیہ السلام کے قتل کے لیے تیار کیا، ساتھ میں ایک اونٹ اور زیادہ راہ بھی دے کر بھیجا۔ وہ بدو 5 دن بعد ہرہ پہنچا۔ آپ علیہ السلام کے بارے پوچھا تو اسے بتلایا گیا کہ آپ علیہ السلام بنو عبد اشل کی مسجد میں ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اسے دور سے آتا دے کر کہا کہ یہ دھوکہ دینا چاہتا ہے لیکن کامیاب نہ ہوگا۔ یہ آپ علیہ السلام کا پوچھ کر آپ کی طرف بڑا ہی تھا کہ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ نے اسے پکڑ لیا۔ اس شخص کا خنجر زمین پر گر گیا۔ اس نے جان کی امان کے بدلے سب کچھ بتلانے کا وعدہ کیا۔ اسے جان کی امان دے دی گئی تو اس نے سب کچھ بتلا دیا۔ اگلے دن آپ علیہ السلام نے اسے چھوڑ دیا اور اس پر اسلام پیش کیا۔ اس نے اسلام قبول کر لیا۔ آپ علیہ السلام نے جوابی حملے کے طور ابو سفیان کے قتل کے لیے عمرو بن امیہ ضمری اور سلمہ بن اسلم رضی اللہ عنہما کو بھیجا۔ یہ وادی یاجج میں پہنچے تو انہوں نے مکہ پہنچ کر طواف کرنے اور 2 رکعتیں پڑھنے کا ارادہ کیا۔ یہ بیت اللہ میں پہنچے تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان کو پہچان لیا اور قریش کو خبر دی۔ قریش نے کہا کہ یہ ضرور شر کے ارادے سے آئے ہیں۔ یہ دونوں صحابہ خطرہ محسوس کر کے مکہ سے نکل گئے کہ قریش کہیں ان کو ہی قتل نہ کر دے۔ یہ ایک غار میں چھپے تھے کہ ایک مشرک عثمان بن عبید اللہ اپنے گھوڑے کی گھاس کاٹنے کی خاطر ان کی غار تک پہنچ گیا۔ انہوں نے اسے قتل کر دیا تاکہ اہل مکہ کو ان کی خبر نہ دے دے۔ عثمان نے قتل ہونے سے پہلے شور مچایا تو اہل مکہ اس کے پیچھے آئے۔ اس نے مرنے سے پہلے قاتل کا نام بتلا دیا۔ قریش ان دونوں صحابہ کی تلاش میں لگ گئے۔ وہ دوبارہ ایک اور غار میں جا چھپے۔ 2 راتوں بعد غار سے نکل کر مدینہ کے رستے پہ چلے تو بنو ویل بن بکر کا ایک کانا شخص بکریاں چرانے کے لیے نکلا تھا جو انہیں وہیں غار کے پاس ملا۔ اس نے ان سے پوچھا تو عمرو بن امیہ نے کہا کہ میں بنو بکر سے ہوں۔ وہ شخص جب سو گیا تو انہوں نے اسے بھی قتل کیا اور وہاں سے بھاگ نکلے۔ رستے میں قریش کے 2 جاسوس مل گئے۔ ایک اور کو انہوں نے قتل کر دیا اور دوسرے کو قیدی بنا کر ساتھ مدینہ لے گئے۔ جاری ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ يا رحمة للعالمين يا محمد